مدینے کی طرف سفر کرتے ہوئے خالد بن ولید اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن قمہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور ام عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر کا قد بت اور شکل و صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن قمہ مصعب کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن قمہ کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قمہ کا ایک وار مصعب رضی اللہ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے مصعب کو گرتے دیکھا، خیس و غضب سے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قمہ نے ذرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن قمہ کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قمہ نے ام عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن قمہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن قمہ نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن قمہ نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا۔ مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا کہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو۔ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا
آپ کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ مدینہ واپس چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آ پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ آپ کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پھرتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ خالد نے جواب دیا، نہیں، اور ابو سفیان کی طرف ذرا سا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ خالد نے جواب دیا، ہاں ابو سفیان، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر کے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھے۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ تھے، تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درہ کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔
خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹک دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بھن بھناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑے چلے آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی۔ وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش تلاش کریں۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہندا بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کیا ہے۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہند نے خنجر سے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ تھا جو ہندا نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا اور کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح اسے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے ایک ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد، ابو سفیان نے دبیسی زبان میں کہا۔ یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچھی تھی جس سے اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ہند نے تہکمانہ لہجے میں اس سے کہا، یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا، اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لی جائے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے میں لٹکتے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے۔ اور وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہند نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے لے جاؤ۔
वैशी बिन हर्ब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन उसकी नजरें कनीजों की तरफ न गईं। उसने इनकार में सर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैदान जंग की हौलनाकी में से हिंद की बुलंद और मुतरन्नम आवाज सुनाई देने लगी। मौरिख इब्न हशाम के मुताबिक उसने तरन्नुम से जो नगमा गाया उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे: हमने बदर के मार्के का हिसाब बराबर कर लिया है, एक खूरेज मार्के के बदले हमने एक खूरेज मार्का लड़ लिया है। उतबा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। उतबा मेरा बाप था, मुझे चचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है, मैंने अपनी कसम पूरी कर ली है। वैशी ने मेरे दिल के दर्द का मुदावा किया है, मैं उम्र भर वैशी की एहसानमंद रहूंगी, उस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सका था। वो पहले से मुंह फेर कर जा चुका था। उसने अपने दो साथियों से कहा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि मोहम्मद जिंदा हैं। खालिद ने दूर से किसी और को देख लिया। खालिद ने दूर से किसी और को देखकर समझ लिया होगा कि वो मोहम्मद हैं। किसी ने अबू सुफियान से कहा। अबू सुफियान ये कहकर कि वो अपनी आंखों से देख कर आता है, उस तंग से दुर्रे की तरफ चला गया जहाँ से खालिद अपने सवारों को वापस लाया था। वो ऐसी जगह जा खड़ा हुआ जहाँ से उसे मुसलमान बैठे हुए नजर आ रहे थे। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, मोहम्मद के पैरोकारों, क्या तुम में मोहम्मद जिंदा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए मुसलमानों को इशारा किया कि वो खामोश रहें। अबू सुफियान ने अपना सवाल और ज्यादा बुलंद आवाज से दोहराया। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। क्या अबू बकर तुम में जिंदा मौजूद हैं? अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से पूछा। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। 3 बार पूछने के बावजूद भी मुसलमान खामोश रहे। क्या उमर जिंदा है? अबू सुफियान ने पूछा। अब के भी मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। अबू सुफियान ने घोड़े को दौड़ाया। उसने नीचे देखा। कुरैश के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही खबर सुनने को बेताब खड़े थे। अबू सुफियान ने चिल्लाकर ऐलान किया, ऐ अहले कुरैश, मोहम्मद मर चुका है। अबू बकर और उमर भी जिंदा नहीं। अब मुसलमान तुम्हारे साए से भी डरेंगे। खुशियां मनाओ, नाचो। अहले कुरैश नाचने और हुल्लड़ मचाने लगे, लेकिन गरजती हुई एक आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया। ऐ खुदा के दुश्मन! दुर्रे की बुलंदी से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की आवाज गूंजी। इतना झूठ न बोल, वो तीनों जिंदा हैं जिनके नाम लेकर तू उन्हें मुर्दा कह रहा है। अपने कबीले को धोखा मत दे, तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने तंजिया कहकहा लगाया और बुलंद आवाज से कहा, इब्न अल खत्ताब, तेरा खुदा तुझे हमसे महफूज रखे। क्या तू अब भी हमें सजा देने की बात कर रहा है? क्या तू यकीन से कहता है कि मोहम्मद जिंदा है? हजरत उमर बिन खत्ताब की आवाज जवाब में गरजी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल तुम्हारा एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। अरबों में रिवाज था कि एक मार्का खत्म होने के बाद दोनों फरीकों के सरदार या सालार एक दूसरे पर तानों और फप्तियों के तीर बरसाया करते थे। अबू सुफियान उसी दस्तूर के मुताबिक खड़ा हजरत उमर से हम कलाम था। तुम हुबुल और उज़ा की अजमत को नहीं जानते। अबू सुफियान ने कहा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचा बोल नहीं सकते थे। आपने हजरत उमर को बताया कि वो अबू सुफियान को क्या जवाब दें। हजरत उमर ने बुलंद आवाज से कहा, ओ बातिल के पुजारी, अल्लाह की अजमत को पहचान जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकत वाला है। हमारे पास हुबुल जैसा देवता और उज़ा जैसी देवी है। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा देवता या देवी है? रसूल करीम ने हजरत उमर की जबान से कहलवाया, हमारे पास अल्लाह है। जंग का फैसला हो चुका था। अबू सुफियान ने कहा, तुमने बदर में फतह पाई थी, हमने इस पहाड़ी के दामन में तुमसे इंतकाम ले लिया। अगले साल हम तुम्हें बदर के मैदान में ही मुकाबले के लिए ललकारेंगे। हजरत उमर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए, इंशाअल्लाह अब तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। अबू सुफियान ने घोड़े को मोड़ा। 2 कदम ही चला होगा कि उसने घोड़े को रोक दिया। ऐ उमर, अबू बकर और मोहम्मद, अबू सुफियान ने अब के जरा ठहरी हुई आवाज में कहा, तुम जब मैदान से अपनी लाशें उठाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसी लाशें भी मिलेंगी जिनके आज़ा कटे हुए होंगे और उन्हें चीरा फाड़ा गया होगा। खुदा की कसम, मैंने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया और मैंने तुम्हारी लाशों के साथ ये सलूक बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अगर इसका इल्जाम मुझ पर आयद करोगे तो मैं इसे अपनी तौहीन समझूंगा। अबू सुफियान ने घोड़े को मोड़कर घोड़े को ईड़ लगा दी। चलते चलते खालिद के घोड़े ने अपने आप ही रुख बदल लिया। खालिद ने घोड़े को न रोका। वो समझ गया कि घोड़े ने पानी की मुश्क पा ली है। कुछ दूर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा।
خالد کو یہ مقام یاد آ گیا۔ جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور دو زانو ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکا۔ ذرا سستانے کے لیے بھربھری سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے مارکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینہ سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی دو مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے، اور ہمارے 4-5 آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔ ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیے کہ وہ مسافر ہیں، اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے ہیں؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی، اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے۔ 2-3 آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب کے رہنے والے ہیں، اس ایک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ قریش کے آدمی نے اٹھ کر کہا، اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد کے جاسوس ہو۔ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا، اور جاؤ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں جو واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے اور قریش کے عزائم معلوم کرنے آئے تھے، ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیے۔ دونوں کئی تیر اپنے جسموں میں لے کر گر پڑے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابو سفیان نے اپنے قریب کھڑے سرداروں سے کہا، جاسوس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں، وہ ابھی یا کچھ ہی عرصے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوراً مکہ کو کوچ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے دونوں جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔